آج مصیبت میں ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ. ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, 2-4 دن چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لی ہے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے, مشتبہ دلائل ہیں. حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے. نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے, کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گی. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتی, مجھے ہے. تو گوشت ہے, ہر دور میں انسان کھا رہا ہے. پراپرٹی ہے, ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے, کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی, لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ بھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹک ٹاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے. میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ, کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس, کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں, تو فری کہاں سے ہے. ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں
ایک مینجمنٹ ہے تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے, بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے, تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا, وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں 1 تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے دو, پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی, جب کرایہ دار مکان, اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا, بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے, اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا, بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے, اور وہ کہ کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے دو, پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا, خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں, میں شادی شدہ ہوں, اب میں کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا, میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا, گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو. تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں ہے, جب چاہیں بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا, شب برات پہ رو رہے ہیں, اس کے بعد ہنس رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں, سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ, کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی. مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئنچی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ. تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو.
کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بےزتی فیل ہونا, بےزتی ہوگی, فیل نہیں ہوگی, صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات, عادت ہو جائے گی, ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا, یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی الا المصلین, ہاں, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. 2 نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے. آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے, جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا. تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی پروڈکٹ. اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے, یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے, اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں. دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو, آپ اس کو صفائی کا موقع دو. ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا, میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے. باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں, تو فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے, باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے. تو یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں, قورمے بھی کھائے ہیں, پیٹ نہیں خراب ہوتا, یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے. اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں. کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں, لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے, کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ. اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے. تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہیں. تو خیر, تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں, پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے, یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں. آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے, مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی, جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی, جھوٹ بول رہا ہے مولوی. یہ مسالے ہیں تو کوالٹی میں فرق ہے, کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں, تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ, یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں, ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں. تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے ہوٹلوں میں, لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کی مخالفت. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, معاہدوں کی پابندی, امانتوں میں خیانت. جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں, تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو الا المصلین, یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, وقت ہمارا پورا ہو گیا. کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا ہے تو مسلمان کا خوشیوں میں پتہ چلتا ہے اور غم میں. تو میں غم کی بس جلدی سے مثال دے دوں کہ جو میت کی رونمائی کی رسمیں ہوتی ہیں, ناک میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے اس کے, اور اس کے پھر پبلک آ کے لائن لگا کے دیکھ کے جا رہی ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, اور کمال کی بات ہے عربوں میں اب تک بھی یہ طریقہ رائج نہیں. عرب میں بڑے سے بڑے عالم کا انتقال ہو جائے,
بادشاہ کا بھی انتقال ہو جائے نا، آرام سے غسل کفن کر کے تمیز سے کیا کر دیتے ہیں، دفنا دیتے. تو اس کو ہلکا لیا کرو موت اور زندگی کو، اس کو بڑھائے. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے بھائی، میں مروں فوراً غسل کفن دفن. جتنی پبلک آ گئی نہیں آئی کوئی بات نہیں. پبلک اکٹھا کرنے کے چکر میں میت کو لٹانا اور دیر کرنا، اس میں لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. بھائی کوئی پہلی دفعہ کوئی نہیں مرا، کوئی ہمارا مرنا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ عظیم عالم اسلام. دنیا میں لفٹ نہیں کراتے لوگ. جب علماء دنیا سے جاتے ہیں، عالم اسلام کا ایک ایسا عظیم نقصان کہ اب اس کی قیامت تک امام مہدی بھی تلافی نہیں کر سکتے. کچھ نہیں ہوا بھائی. لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ سے، کیا کر رہے ہیں، پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں. نکل لیں گے پتلی گلی سے، کسی بھی ٹائم پہ کیا ہوگا، نکل لیں گے. جیسے ہی نکلیں غسل کفن دفن، چلو بھائی. دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی مغفرت فرمائے. بس یہ دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ رو رو کے دعائیں مانگو بھائی. محبت کا تقاضا کیا ہے، طبیعت سے دعائیں مانگو، ساری زندگی مانگو. اس سے پتہ چلے گا. دیکھو ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کا عشاء کے بعد 9 بجے میرا خیال ہے انتقال ہوا تھا. تو اور میرے والد صاحب محلے کے بہت مشہور آدمی تھے، لوگ بہت محبت کرتے تھے کیونکہ بہت سارے بچوں کو قرآن پڑھایا انہوں نے. تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے وہ، تو غیر مشہور شخصیت نہیں تھے اور لوگ بہت محبت کرتے تھے. مسجد کے امام صاحب جب ان کی میت کا اعلان کر رہے تھے تو رو رہے تھے. ہم نے بہت کم دیکھا تھا امام صاحب کو کسی کے اعلان پہ روئے ہوں. لیکن ہوا کیا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا نا، جس وقت خبر پھیلی تھی، تو لوگ جب آئے تو ہم نے کہا ہم تو جنازہ پڑھ کے دفنا چکے. لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو رات ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب کوئی کہے گا یہ مفتی صاحب کو اپنے والد سے محبت نہیں، ان کے بچوں کو اپنے والد سے محبت نہیں. بھائی ہمیں شریعت سے محبت پہلے ہے، ابا سے بعد میں. پھر دعائیں کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے والدین کے لیے دعا نہ مانگی ہو. ہم نے کوشش کرتے ہیں دل سے ان کے لیے زندگی بھر. وہ محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے. شو بازیوں سے محبت کا پتہ، ناٹک اور جو ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، ہا ہو یہ یوں عجیب تماشے چل رہے ہیں. پھر وہ دیگوں پہ دیگیں. کل کسی نے ٹک ٹاک پہ ایک بڑی بہترین ویڈیو بھیجی میت کی دیگ پہ نا، کہ اس کا بھائی مر گیا اور بریانی کھا رہا ہے اور رو رہا ہے. بریانی بڑی مزے کی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ روؤں کہ میں ہنسوں. تو میں نے وہ بہت پھیلائی لوگوں کو. میں نے کہا یار بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے. دیگوں پہ دیگیں، ڈھکن کی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک جگہ ہم نے دیکھا میت ہوئی ہے، وہ انتقال ہو گیا، ان کا رو رہے ہیں. شام کو میں گیا ہوں تو ڈھکن کی آوازیں آنی. دیکھ کے ڈھکن کا اپنا لطف ہے، ڈڑنگ کر کے ہٹتا ہے نا جب وہ ڈھکن، کیسا مزہ آتا ہے قورمے اور بریانی کی دیکھ کا. وہ اپنا لک ہے، وہ گورے اس سے محروم ہیں. ڈڑنگ کر کے نا، تو پھر بات چلی بھائی اس میں 2 بوٹیاں اور ڈال کے لا. میں نے کہا دوپہر یہاں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی اور رات کو کیا منظر ہو رہا ہے. ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا 2-4 اور بھی جنازے ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے بھائی. یہ چیزیں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں، یہ غیر مسلم.